بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سرور سردار بنگو تحفظ مقدس راج فاؤنڈیشن کا بانیوں صدر۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا 6 مرلے پہ دسکا قرآن محل ہے، جہاں پر 2 ضلعوں سے شہید قرآن پاک اور مقدس راج اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے اپنے بندے جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ میرے ساتھ جو عمران صاحب ہیں جو پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ہیں، حاضر سروس ہے، ذرا عمران صاحب کو یہ دکھا دیں جی۔ یہ عمران صاحب کھڑے ہیں اور ساتھ جناب حافظ عبدالرحمان عثمانی صاحب ہیں جو مسجد خضرہ کے خطیب اور امام ہیں، اور نام ان کے بیٹے حافظ عبداللہ صاحب ہیں، حافظ حاذق صاحب ہیں، اور ساتھ یہ فاؤنڈیشن کے ممبران ہیں۔ آپ جیسا کہ عمران صاحب نے یہ کہا جی، دسکا میں جو قرآن محل شریف ہے، ایک تو یہ ہمارا قرآن محل ہے جہاں پر ہم اکٹھے کرتے ہیں، لیکن باقاعدہ جو ایک کنواں ہوتا ہے جو زمین کی پانی کی سطح تک وہ کھودا جاتا ہے اور پھر اس کو سطح زمین سے 20-25 فٹ اونچا ہوتا ہے، جہاں پر پھر ان کو ایک سیڑھی لگا کے جو اچھے باضابطہ شرعی طریقے سے اس کنویں میں جس کو اس کے اوپر باقاعدہ ایک گنبد بنایا جاتا ہے اور اس کو قرآن محل شریف کہا جاتا ہے۔ یہ عامر شہزاد مانگڑ صاحب ہے گرین ویلی فیز 2 سے، انہوں نے، اور یہ عمران صاحب ہے پنجاب پولیس کے۔ عمران صاحب آپ کا گاؤں کون سا ہے؟ یہ پسرور ہے۔ عمران صاحب پسرور سے ہیں، اور یہ پچھلے تقریباً 15 دنوں ہمارے ساتھ مل کر جو ڈسکا کی نہر بند تھی وہاں سے ایک ٹرک فلیکسز جو میلاد النبی کی 12 ربیع الاول کی فلیکسن تھی، جن پہ خانہ کعبہ کا عکس بنا ہوا تھا، روزہ رسول کا عکس بنا تھا، درود و سلام لکھا ہوا تھا، آیات بینات لکھی ہوئی تھی، لیکن 12 ربیع الاول کے گزرنے کے بعد یہ لوگ جو ٹی ایم اے والے ہیں، میری ان سے گزارش ہے، میں پہلے بھی ان سے بات کرتا رہتا ہوں، یہ میرا خیال رات کے اندھیرے میں یہ دریا کو نہر بند کر دیتے ہیں، لیکن اب تو کسی وقت نہریں صاف تھیں، اب تو جو گٹر کا پانی ہے، جو ڈرین سسٹم ہے، ٹوٹل نہروں میں ہے۔ تو خدا کے واسطے جب ہم کوئی غیر مسلم یہ بے حرمتی کرتا ہے تو پوری دنیا میں آگ لگ جاتی ہے۔ وہ خدا کے بندوں، ہم مسلمان ہیں، یہ کتاب امت محمدی پر اتری ہے، یہ کتاب ہماری ہے، یہ ہم نے سنبھالنا ہے، اور الحمدللہ تحفظ مقدس راج فاؤنڈیشن کے ساتھ یہ ہمارے جناب حافظ عبدالرحمان صاحب ہیں، اور اس کے بعد حافظ عبدالغفور طاہر صاحب ہیں، قاری حسن رضا صاحب ہے، مولانا ایوب خان صاحب ہے، میری ان 3 علماء کا جو لیڈ کر رہے ہیں، تینوں مسلک کے اہل سنت والجماعت حنفی بریلوی، اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی اور اہل حدیث مسلک کے، حتیٰ کہ اہل تشیعہ قرآن پاک ان کے بھی پاس ہے، اور ہم جہاں سے بھی کال آ جاتی ہے ہم بلا تفریق ہم وہاں پہنچتے ہیں، وہاں سے کلیکٹ کر کے یہاں تقریباً ہمارے پاس 10 ٹرک اکٹھے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ عمران صاحب نے کہا۔ اور دیکھیں یار، یہ جذبہ ہے، عمران صاحب پنجاب پولیس کے کانسٹیبل ہیں، پسرور سے آئے ہیں، اور آپ کے شہر میں آ کر یار کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کیا ہے؟ آپ لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے تو ہمارا ساتھ تو دے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں وہ حافظ عبدالرحمان صاحب ہے اور ان کے بیٹے حافظ حاذق صاحب ہے، رنجائی میں ان کا مدرسہ زیر تعمیر ہے، لیکن جو ہی حافظ صاحب کو پتہ چلا کہ آج ہم نے یہ جو قرآن پاک اور مقدس اوراق ہے ہم ان کو لوڈ کر کے بھیج رہے ہیں ادھر، کیونکہ ہمیں پچھلے 13 سالوں سے ہم مختلف قبرستان میں جگہ لیتے تھے جہاں ہم نے 50-50 55 فٹ لمبی جو قبریں جو ہیں وہ بنائی ہیں، تو لیکن اب ہمیں کسی جگہ سے یہ دیکھ لیں، ہمارا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب سویڈن میں ایک قرآن پاک کا نسخہ نظر آتش ہوا تو ہم نے آسمان سر پر اٹھا لیا، ریلیاں نکل رہی ہیں، سارا کچھ نکل رہی ہیں، لیکن جس دن ریلی نکل رہی تھی ہم نے لوگوں نے کہا جی آپ لوگ ہمارے ساتھ ریلی میں رہیں، اس وقت یہ عظیم، یہ پنجاب پولیس کا جو کانسٹیبل ہے، یہ سپہ سالار ہے دین کا، شہید قرآن پاک اپنی ٹیم کے ساتھ ہمارے ساتھ، یہ ہم نے تقریباً ایک مکان ادھر دیا، انہوں نے کہا جی ہمیں مکان چاہیے، پورے ایک 5 مرلے کا مکان تھا جہاں ہم نے فلیکس سپارے قرآن پاک جہاں ہم نے ان کو سٹور کیا اور چھت پہ کیا، ان کو خشک کیا، ان کو واش کیا، اور پھر اس کے بعد ایک ٹرک لوڈ کر کے ادھر سے بھی اور یہاں سے بھی جو جا سکتا تھا، ادھر جو فلیکس پہلے قرآن محل کی چھت پر رکھی تھی، پھر ہم نے وزیرآباد آج دوسری دفعہ پھر ہم نے یہ ٹرک لگایا ہے، اور اس کے ساتھ بھی عمران صاحب ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جناب حافظ عبدالرحمان عثمانی صاحب جو جامعہ مسجد خضرہ محلہ مشن کبوڑ کے امام اور خطیب ہے۔ تو اس طرح سے میری دوسرے علماء اکرام سے بھی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دیں، لوگوں کو آگاہی کا شعور دیں
کہ یا خدا کے بندو یا کیونکہ یہ علماء اکرام بزرگان دین صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جو زمینی اور آسمانی افات ہیں یہ مقدس سراغ اور شہید قرآن پاک کی بے حرمتی کی وجہ سے آتے ہیں۔ حضرت امام بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرے، حضرت ایاز بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ کو فاضل کرے۔ دیکھیں جو حضرت بشر رافی رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا آپ ڈرنکر تھے، لیکن جب انہوں نے یہ کام کیا اللہ پاک نے ان کو ولایت عطا کی۔ اسی طرح حضرت ایاز بن فضیل سے جب ان کو اس کام میں طرح اللہ نے نہیں چنا تھا، پہلے وہ ڈاکو بھی تھے اور ڈرنکر بھی تھے۔ تو یار یہ دیکھو ہم تو ان لوگوں کے پاؤں کی جوتی کی خاک بھی نہیں، تو خدا کے ہم تو صرف اس لیے لگے ہیں کہ اگلے جہان میں ہمیں کوئی مغفرت مل جائے۔ ادب کا ہی معاملہ ہے۔ ابلیس فرشتوں کا سردار تھا، وہ اس کو غرور تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنا ہے، بے ادبی کی اور فرشتوں کی سب سے سرداری سے نکل کے وہ ملعون قرار پا گیا، شیطان بن گیا۔ تو یہ دیکھو یہ ہمارا مسلمانوں کا کام کیا ہے، یہ ہمارے جو ممبران ہیں گلیوں سے، گٹروں سے، روڑیوں سے، نہروں سے قرآن پاک لے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے میں آپ سے ہاتھ جوڑ سکتا ہوں، آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے اس فاؤنڈیشن کو کال کر دیں، اس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر دیں، یہاں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پر وہ قوے والا قرآن محل شریف جس کے اوپر گنبد بنا ہوتا ہے اس کا قیام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بہت اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔